دوسرا گزشتہ پروگراموں میں جب ہم بات کر رہے تھے ایک چیز جو ہم نے ڈسکس کی وہ تھا فعال لینا. فعال لینے کے متعلق آپ نے سیر گفتگو کی کہ وہ کیا ہے، کہاں سے شروع ہوئی، کیا اس کی تاریخ ہے، کس حد تک جو ہے وہ لے سکتے ہیں نہیں لے سکتے. فعال لینے میں ایک کام یہ بھی کیا جاتا ہے، دیکھنے میں آتا ہے کہ قرآن کریم سے فعال لی جاتی ہے. اس کے متعلق کیا آپ فرماتے ہیں؟ قرآن کریم خدا تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کی تاثیرات کو بیان کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں. جہاں یہ روحانی طور پر انسان کو ترقی دلا سکتا ہے، اس کے روحانیت کے علاوہ جسمانی طور پر اور دیگر بھی بے شمار فوائد ہیں اور بے شمار تاثیرات ہیں جو خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں ودیعت فرمائی ہے. مثلا صحابہ کے زمانے میں بہت ساری مثالیں ملتی ہیں، ان میں سے ایک مثال میں بیان کرتا ہوں کہ صحابہ تبلیغ کے لیے ایک مرتبہ کہیں گئے، ایک گاؤں میں انہوں نے داخل ہونے کی کوشش کی تو ان گاؤں والوں نے داخلے کی اجازت نہیں دی، جیسے عموماً کفار کا وتیرہ ہوتا ہے، اور ان کو وہاں سے نکلنا پڑا. ابھی وہ صحابہ کچھ دور ہی گئے تھے کہ ان کے جس گاؤں میں وہ نکالا گیا تھا وہاں سے ایک آدمی دوڑتا ہوا ان کے پیچھے آیا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں، ہمارے سردار کو ایک سانپ نے کاٹ لیا ہے، شاید آپ کے پاس اس کا کوئی علاج ہو. تو ایک صحابی کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں آیا کہ ہم سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس کی بے شمار تاثیرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں، اس کا دم کر کے دیکھتے ہیں کیا نتیجہ نکلتا ہے. چنانچہ وہ صحابی کہتے ہیں میں وہاں پہ اس سردار کے پاس گیا، میں نے سورۃ فاتحہ پڑھ کے اس کا دم کیا اس شخص کے اوپر، تو وہ ٹھیک ہو گیا. اور اس بنا پہ نہ صرف یہ کہ ان لوگوں نے ان کی عزت و احترام کیا، عزت و توقیر کی، بلکہ ان کو انعام و اکرام بھی دیا. اور صحابہ وہ اس صورتحال کے بعد جب واپس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیارے انداز میں پوچھا کہ آپ کو کس نے بتایا تھا کہ اس صورت کا ایک نام رقیہ بھی ہے، یعنی یہ دم کرنے والی صورت بھی ہے. تو قرآن کریم کی جو تاثیرات ہیں وہ بہرحال شفاء لما فی الصدور بھی آیا ہے اس کے بارے میں، تو قرآن کریم کی تاثیرات سے انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن یہ کہ قرآن کریم سے فعال لی جا سکتی ہے سنت سے ثابت نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی قرآن کریم سے فعال نہیں لی، اور بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کریم ایک جلد میں موجود بھی نہیں تھا رکھا ہوا. تو اس حوالے سے وہ جو فعال لینے والی کیفیت انسان سمجھ سکتا ہے وہ وہاں پہ ممکن ہی نہیں نظر آتی. تو سنت سے تو بہرحال ثابت نہیں ہے. اور جب ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں اس بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو واضح طور پہ معلوم ہوتا ہے ہمیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو قرآن کریم سے فعال لینا ناپسند تھا. تو اس حوالے سے تو بات طے ہو گئی کہ نہ تو سنت سے ثابت ہے اور نہ ہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو یہ بات پسند تھی. لیکن یہ کہ جو چیز ہم پچھلے پروگراموں سے بھی دیکھ رہے ہیں، جو چیز ہمیں آج کل کے معاشرے میں ٹی وی پہ نظر آ رہی ہے اس کا تو بالکل اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور وہ چیز جیسا کہ ہم نے پچھلے پروگراموں میں بھی عرض کیا کہ اصل میں وہ لا تشتروا بآیات ثمنا قلیلا کے تحت آتی ہے کہ یہ لوگ چند ٹکوں کی خاطر چند روپوں کی خاطر قرآن کریم کو گویا بیچ رہے ہیں، اور اس کی آیات کو اس طریقے سے استعمال کر کے کہ جس کا سنت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کی تعلیمات سے کوئی اس کا پتہ نہیں چلتا. تو اس لحاظ سے وہ غلط استعمال کر رہے ہیں اور یہ ایک ناپسندیدہ امر ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. میں چاہتا ہوں کہ جب ہم بات کر رہے ہیں تو ایک جو ہے بیلنس پہلو وہ ہم ناظرین کے سامنے رکھ دیں. جو آپ نے فرمایا بالکل درست بات کی ہے کہ سنت میں اس کا وجود نہیں ملتا. مسیح علیہ السلام کے متعلق روایات ملتی ہیں، سیرۃ المہدی میں لکھا ہے کہ مسیح علیہ السلام جو ہے اس کو پسند نہیں فرماتے تھے، حضور نے کبھی اس کو جو ہے اس طرح استعمال نہیں فرمایا. ہمارے دیکھنے والے جو ہیں، سننے والے،
وہ یہ کہہ سکتے ہیں کسی کے علم میں آتا ہے کہ بعض جگہ لٹریچر میں یہ ذکر ملتا ہے کہ کسی اور احمدی نے، کسی بزرگ نے اس سے فال لی ہے، تو اس کو بظاہر اس میں تضاد نہیں نظر آنا چاہیے۔ میں یہ بات عرض کر رہا ہوں ناظرین کرام کہ اس میں تضاد کوئی نہیں، بڑی واضح بات ہے۔ جیسے محترم داؤد صاحب نے فرمایا کہ مسیح علیہ السلام ناپسند فرماتے تھے، اب بعض باتیں جو ہے وہ ایک عام حکم ہوتا ہے جو اطلاق پاتا ہے، اگر اس میں سے بعض حالات کے پیش نظر، بعض مواقع کے پیش نظر اور بعض لوگوں کے مقام کے پیش نظر اگر اس میں کسی نے اپنے طور پر اس حکم سے پہلے ایسا کوئی کام کیا ہے تو وہ اس کے خلاف نہیں ہم جانیں گے، کیونکہ یہ ایسے حلال اور حرام کی کیٹیگری میں داخل نہیں ہے بات۔ دونوں باتوں کو الگ الگ جو ہے وہ سمجھ لینا چاہیے کہ حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، وہ وہی چیزیں ہیں جو شریعت نے جس طرح بیان کر رکھی ہیں۔ کسی کو اگر ایسا کوئی ذکر ملتا ہے، کسی جگہ لکھا ہوا کوئی ایسا واقعہ ملتا ہے تو اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے، اور دراصل جو بات کرنے کی وجہ ہے، جو اس بات کو زیر بحث لایا گیا ہے کہ قرآن کریم سے فال لینا یا نہ لینا، اس کی وجہ جیسے داؤد صاحب نے بیان فرما دی ہے کہ لوگوں نے احمدی معاشرے سے باہر، احمدی معاشرہ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنے امام کی رہنمائی میں ہے اور حفاظت میں ہے، ہمیں کسی اس طرح کی چیز سے بھٹکنے کا ایسا ڈر جو ہے وہ ظاہر میں موجود نہیں، لیکن ہمارا کام صرف اس حد تک نہیں ہے، ہم صحیح جو اسلامی تعلیمات ہیں وہ ساری دنیا کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، اس کے کیا حقیقی پہلو ہیں۔ جس طرح لوگوں نے اس کو شروع کیا کہ آپ فون کریں، آپ بتائیں، کسی کو خط لکھیں تو وہ آپ کو فال نکال کے بتا دیں گے کہ آپ کے لیے یہ کام اچھا ہے یا برا ہے، اور قرآن سے وہ فال لیں گے، اس کی ایسی سند جو ہے وہ موجود نہیں۔ اگر کسی بزرگ نے اپنی حد تک کیا ہے تو مثلا ایک واقعہ جو ہے وہ مجھے اس طرح یاد آتا ہے کہ حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنے جو ہے واقعات جو لکھے ہیں ان میں یہ درج کیا کہ مجھے ایک موقع ایسا پیش آیا، اور یہ حضرت میر صاحب کی مہربانی کہ انہوں نے ساتھ بڑی اچھی طرح وضاحت کر دی ہے کہ ایسا موقع تھا، نہ استخارے کا وقت تھا، نہ کسی سے مشورہ لینے کا وقت تھا، اور نہ لمبے وقت کے لیے دعا کا ٹائم تھا۔ کہتے ہیں کہ میں کسی جگہ پر میری پوسٹنگ تھی، وہاں سے جو ہے وہ کسی اور شہر میں شفٹ ہونا تھا، اور اس کے لیے 3 چوائس تھی کہ کہاں جایا جائے۔ تو کہتے ہیں میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ میں اس کا کوئی اور حل کرتا، استخارہ کرتا، تو اس وقت میں نے قرآن کریم سے فال لی، اور 2 جو ہیں ان شہروں کے متعلق جو ہیں وہ الفاظ اچھے نہیں نکلے، اور تیسری جگہ کے متعلق جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اچھی جو ہے وہ رہنمائی تھی، اس لیے ہم نے اس شہر کا انتخاب کیا اور وہ اچھا ثابت ہوا۔ اس کے آخر پر میر صاحب نے یہ تحریر فرمایا کہ لیکن اس کو اپنا طریق عمل اور اپنا دستور نہیں بنانا چاہیے، یہ اس کو عام طریق جو ہے رائج نہیں کیا جا سکتا۔ اصل میں یہی بنیادی بات ہے جو حضرت میر صاحب نے وہاں پہ بیان فرمائی ہے کہ جب اس قسم کی جو امور ہیں ان کو بدعت کے طور پر اپنا لیا جاتا ہے تو وہ منع ہے بالکل۔ جی بالکل۔ اگر کوئی ذاتی طور پہ ایک آدھ مرتبہ کوئی اس قسم کا واقعہ ہوتا ہے تو وہ بدعت کے زمرے میں نہیں آتا، ہاں جی، یا اس کو اگر ایک قوم نے اپنا نہیں لیا۔ ذاتی زندگی میں بعض اوقات انسان کے ایسے واقعات ہو سکتے ہیں جن کو دوسروں کے اوپر ٹھونسنا جو ہے اور اس کو ایک وتیرہ بنا لینا وہ نامناسب عمل ہے، ہاں جی، اور وہ اسلام میں ایک نئی بات شامل کرنے کے اور مطابق ہے۔ ایسا کوئی خود جو ہے وہ جیسے نظر آتے ہیں دوسری جگہوں پر لوگ کہ وہ بن بیٹھے ہیں کہ ہمارے پاس آؤ، ہم تمہارے یہ مسائل حل کرتے ہیں، ہم تمہیں یہ رہنمائی کرتے ہیں، بلکہ دعویٰ کرتے ہیں کہ کوئی ایسا کام نہیں جو نہ ہو سکے۔ یعنی مزے کی بات ہے۔ اس میں ایک اور بھی پہلو ہے جو بڑا قابل غور ہے کہ حضرت میر صاحب کا جو مقام اور حضرت میر صاحب جو قرآن کریم کی تعلیمات سے آگاہ تھے، اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا اسے ناپسند کرنا، دراصل وہی جو داؤد صاحب نے یا آپ نے بیان کیا کہ اس سے لوگ صرف اس کے الفاظ پہ تو چلے جائیں گے، اس کی گہرائی جس کی خاطر قرآن کریم آیا، جس کی خاطر اسلام آیا، اس کو وہ چھوڑ دیں گے،
اور صرف ایک ظاہری اس کا فائدہ اٹھانا شروع کر دیں گے. اس لیے غالباً حضرت اقدس مسیح علیہ السلام نے بھی اور اس کا ایک اور بھی غلط پہلو نکل سکتا ہے کہ آپ اگر ہر کام اس طرح کریں گے تو نتیجہ یہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ ہر کام کو خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کر رہے ہیں. یعنی آپ کا ہر کام میں نے خدا سے پوچھا ہے، یعنی قرآن کریم سے پوچھا، خدا تعالیٰ سے پوچھا ہوا نا، تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے یہ کام جو کیا ہے میں خدا تعالیٰ سے پوچھ کے کیا ہے. تو اس کے جو عواقب ہیں، نتائج ہیں، وہ بہت خطرناک ہیں. وہ خطرناک ہے کہ مخفی کئی باتیں ہیں اس میں. ایک تو یہ کہ کتنی سمجھ ہے، بالکل ایک شخص کی ذاتی سمجھ بوجھ کتنی ہے، ادراک کتنا ہے قرآن کریم میں کہ جس سے وہ گائیڈ لائن لے رہا ہے. پھر یہ کہ اس کے اپنے مخفی اعمال جو ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کیا کیا طے درتا ہے، باتیں چھپی ہیں جس کے نتیجے میں اس کا رزلٹ کچھ بھی نکل سکتا ہے. اور ہو سکتا ہے وہ لا یمسہ الا المطہرون کی ذیل میں آتا بھی ہے کہ نہیں آتا، جو بنیادی شرط ہے قرآن کریم سے فائدہ حاصل کرنے کی ایک، کہ اس طرح سے. اس لیے جو اصولی بات ہے ناظرین کرام وہ یہی ہے کہ ایسی چیزوں کو وتیرہ بنانا، طریق عمل بنانا اور ہر کس و ناقص کا اٹھ کے یہ دعویٰ کرنا اور یہ طریق اپنا لینا درست نہیں ہے. ان باتوں پر تک محدود رہنا چاہیے. اور جیسے کہ اصولی بات یہ ہوگی کہ سیدنا اقدس مسیح موعود علیہ السلام اس کو فعال لینے کو ناپسند فرماتے تھے قرآن کریم سے، تو اس کے مطابق ہی ہمیں عمل کرنا چاہیے.